خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ آپ دیکھ رہے ہیں بصیرت آن لائن، بے باک بے لاگ حق کا طرفدار۔ ہاں، میں قربانی کا بکرا ہوں۔ جی ہاں، بکرا، قربانی کا بکرا، وہ قربانی کا بکرا جسے مسلمان بقرعید میں ذبح کرتے ہیں۔ میری نسل آدم علیہ السلام کے وقت سے دنیا میں موجود ہے، کیونکہ بکریاں پالنا سنت انبیاء میں سے ہے۔ میں ابتدائے دنیا سے اب تک روئے زمین پر موجود ہوں۔ میری بہت ساری نسلیں ہیں، مثلاً دیسی بکرا، کوہستانی بکرا، ٹڈی بکرا، لائل پوری بکرا، ریگستانی بکرا، بارہ سنگھا بکرا وغیرہ وغیرہ۔ لیکن تمام اقسام کی قسمت میں اسلام پر قربانی ہی لکھا ہوا ہے۔ ہماری نسل جتنی زیادہ قربان ہوتی ہے اتنا ہی فروغ پاتی ہے۔ کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ میری نسل ناپید ہو گئی ہے، بلکہ ہماری نسل ہزاروں سال سے قربان ہوتے ہوئے آئی ہے، لیکن افزائش نسل میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی اور نہ ہی ہماری نسل ناپید ہوئی ہے۔ ہاں، میں وہی بکرا ہوں جس کے بارے میں مشہور مزاح نگار مشتاق یوسفی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ اسلام میں سب سے زیادہ قربانی بکروں نے دی ہے، اور واقعی بکروں کی نسل نے ہی اسلام کے لیے قربانی دی ہے۔ ہندوستان جیسے جمہوری ملک میں جہاں گائے ایک کمیونٹی کے لیے مقدس ہے، ان کے مذہبی جذبات کا احترام کرتے ہوئے ہندوستانی سب سے زیادہ مجھے ہی کاٹتے ہیں، اور میں فخر سے اسلام کے لیے اپنا سر کٹواتا ہوں اور ان کے مقدس تہوار پر انہیں خوشیاں فراہم کرتا ہوں۔ مجھے فخر ہے کہ میں بکرا ہوں اور اسلام کے لیے قربان کیا جاتا ہوں، لیکن مجھے شکایت ہے کہ ہندوستانی مسلمان سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے مجھے دکھاوے کے طور پر استعمال کرتے ہیں، مجھے فخر کے طور پر استعمال کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ مہنگا خرید کر مجھ کمزور کو احساس برتری میں مبتلا کرتے ہیں۔ قربانی جو کہ خالص خدا کی رضا و خوشنودی کے لیے ادا کی جانی تھی، اس کا مقصد فوت ہو کر رہ گیا ہے۔ مسلمان قربانی معاشرے میں بڑا ثابت کرنے کے لیے کرتے ہیں، تقویٰ ان کے پیش نظر نہیں ہوتا۔ ان سب تفاخرانہ کاموں کے باوجود مجھ بکروں سے پل صراط پر سرعت کے ساتھ دوڑنے کی امیدیں رکھتے ہیں، حالانکہ ایسا ہوگا نہیں، کیونکہ خدا ان کے نیت کے مطابق مجھے پل صراط پر مامور کرے گا۔ ہاں، میں وہی بکرا ہوں جو قربانی کے ان 3 دنوں میں پوری دنیا میں سب سے زیادہ قربان کیا جاتا ہوں۔ لوگ مجھے انا پسند، مغرور اور تکبر کرنے والا سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں اس کی میں کی سزا اسے قربانی دے کر ادا کرنی پڑتی ہے۔ اگر یہ سچ بھی ہے تو دنیا والوں کو مجھ سے سبق سیکھنا چاہیے کہ جو تکبر کرے گا، میں کرے گا، اسے گردن سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ لیکن یہ محاورہ ہے،
میں برضا و رغبت خدا کے حکم کا پابند ہوں اور اسلام کے لیے مسلمانوں کے کام آتا ہوں، لیکن مسلمان مجھے صرف کھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ خوشنودی رب اب ان میں نہیں رہ گئی ہے، وہ صرف دکھاوے کے لیے قربانی کر رہے ہیں۔ قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا چاہیے، ایک دوست و احباب کے لیے، ایک غربا مساکین کے لیے اور ایک اپنے لیے۔ لیکن مسلمان صرف اب اپنے لیے مجھے ذبح کرتے ہیں، مجھے تو قربان کر دیتے ہیں لیکن میرے گوشت کی قربانی نہیں دیتے۔ ان دنوں امیروں کے پیٹ کے علاوہ میں جہاں پڑا رہتا ہوں وہ فریزر مشین ہے، مجھے ٹھنڈا کر کے وہاں مہینوں رکھا جاتا ہے اور وقتاً فوقتاً مجھے برف سے نکال کر پیٹ کی آگ بجھائی جاتی ہے۔ میں ان مسلمانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ قربانی خدا کے لیے کیے ہیں تو خدا کے بندوں کے بھی کام آویں۔ وہ غریب و مسکین جنہیں گوشت میسر نہیں، ان تک مجھے پہنچائیں تاکہ میں قیامت میں آپ کے کام آ سکوں۔ لیکن آپ نے مجھے برف میں ڈال کر اتنا منجمد کر دیا ہے کہ پل صراط پر چلنے کے لیے میرے پاؤں کھلنے مشکل ہو سکتے ہیں۔ مسلمانوں کو اس کا کوئی خوف نہیں، انہیں کوئی فکر نہیں۔ انہیں اگر فکر ہے تو فکر پیٹ ہے کہ پیٹ کی آگ میرے ہی گوشت سے بجھے، بھلے سے غریب کے پیٹ میں آگ سلگتی رہے۔ کاش مسلمان جذبہ قربانی کو سمجھ پاتے، ایثار کے وسیع تر معانی و مفاہیم سے روشناس ہوتے، غریبوں کی فکر کرتے، جس سے ان کے گھر بھی جہاں پورے سال گوشت مہیا نہیں ہو پاتا ہے، بقرہ عید کے ان 3 ایام میں دستیاب ہو سکتا۔ میری گزارش ہے ان عمرہ سے کہ اپنے پیٹ کے ساتھ ان کا بھی دھیان رکھیں، فریزر کے پیٹ کو بھرنے کے بجائے ان کے پیٹ کو بھرنے کی کوشش کریں تاکہ ان کے شکم سیر پیٹ سے خلوص سے دل سے دعا نکلے جو مجھے پل صراط میں آپ کا معاون بنائے۔ ورنہ قربانی کے گوشت کو 10 محرم الحرام تک کھانے والے امیر مجھ سے پل صراط میں سرعت کے ساتھ پار ہونے کی امید نہ لگائیں۔ قسطوں میں میری بوٹیاں کھانے والے قسطوں میں ہی مجھے جڑنے کی امید رکھیں۔ جس طرح آج ایک ٹانگ اڑائی، 1 ماہ بعد دوسری ٹانگ ہڑپ کی، اس طرح میں بیچ میں اٹکا رہوں گا اور ٹانگ اگر جڑے گی تو پھر میں دوڑوں گا۔